السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سائنس کی بات ہے، اور اس میں جو ہے نا کیمسٹری، کیمیا یا جنرل سائنس مڈل کلاسز کے اندر بھی یہ ٹاپک ہے، ہائر میں بھی ہے، یعنی کلاس 9 کا چھٹا چیپٹر بھی ہے، فرسٹ ایئر میں بھی ہے۔ تو یہ سلوشن ہم عام لفظ بولتے ہیں، سلوشن انگلش کا لفظ ہے، یعنی حل۔ ویسے جو اب جب ہم اس کو اس میں دیکھتے ہیں تو یہ سلوشن محلول ہوتا ہے، اردو میں سے محلول پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب اس کی جو ہم عام تعریف کریں گے وہ کیا ہوگی؟ کم از کم جو ہے نا 2 یا 2 سے زیادہ اشیاء کا ہوموجینس مکسچر، ہوموجینس اور ایک ہوتا ہے ہیٹروجینس۔ ہوموجینس جس کے اندر اپنی خصوصیات چیزوں کی برقرار رہیں، ہیٹرو کے اندر ان کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ تبدیل ہو جائے۔ ہومو اور ہیٹرو شرط ہے، مکسچر کی 2 قسمیں ہیں، ہومو جیسے گھر ہوتا ہے، ہومو ہیٹرو۔ ہوموجینس مکسچر، یہ اس کی تعریف میں آپ لفظ لگائیں گے ہوموجینس، ہیٹرو نہیں، یعنی وہ جو اجزاء ہوں گے 2 یا 2 سے زیادہ بھی ہوں، کم از کم 2، اس کے بعد اس کی کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ تو وہ 2 جو چیزیں ہیں وہ اپنی جو خصوصیات ہیں، طبعی خصوصیات جو ہیں وہ اپنی برقرار رکھیں گے۔ مثلا چونا ہے اور مٹی کے ذرات ہیں، ان دونوں کو جب ہم ملائیں گے تو 2 چیزیں مل گئیں۔ اب یہ کیا بن گیا؟ سولوشن، محلول۔ تو اب چونا اور مٹی اپنی جو خصوصیات ہیں وہ دونوں اس کے اندر برقرار رکھیں گے۔ اب اس کے اندر 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، سولیوٹ جسے ہم اردو میں منحل کہتے ہیں، اور سالوینٹ جس کو ہم محلل کہتے ہیں۔ منحل حل ہونے والا، محلل حل کرنے والا۔ اب اس کی سمپل اور ایک تعریف آ جاتی ہے کہ سولیوٹ وہ اجزاء ہوں گے جن کی مقدار کم ہوگی، وہ اجزاء ہوں گے جن کی مقدار کم ہوگی۔ مثلا پہلے میں نے مثال دی تھی چونے اور مٹی کے ذرات کی، ہم نے دونوں کو ملایا۔ اب اس میں جس چیز کی مقدار کم ہوگی آپ اس کو سولیوٹ بولیں گے۔ مثلا اگر چونا کم ہے تو سولیوٹ منحل چونا ہوگا، اور سالوینٹ کیا ہوگا؟ مٹی۔ اگر مٹی کم ہے تو آٹومیٹکلی آپ اس کو چینج کریں گے، سولیوٹ مٹی بن جائے گی، اور اگر چونے کی مقدار زیادہ تو وہ سالوینٹ ہوگا۔ اب ایک ہمارے جو ذہن میں چیز رہتی ہے نا بچوں میں، وہ رہتی ہے کہ یعنی اب ہم سولوشن کا نام آتا ہے نا تو عام طور پر ایک پانی کے اندر چیزیں جو حل ہوتی ہیں ہم ان کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ چیز نہیں ہے۔ سولوشن ایک بہت وسیع معنی رکھتا ہے، اس میں صرف پانی میں حل ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، اور بھی چیزیں ہیں۔ تو اس لیے پانی والا تو ہوتا ہے ایکویس سولوشن، وہ بھی ہے سولوشن، اس کو ہم ایک الگ کیٹیگری میں رکھتے ہیں، یعنی ایکویس سولوشن۔ وہ سولوشن، وہ 2 چیزیں جو ہوموجینس مکسچر بناتی ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ، اور وہ پانی میں حل ہوں، پانی کے اندر ہوں، پانی شرط ہے اس میں، تو وہ ہو جائے گا ایکویس سولوشن۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ منحل اور محلل، منحل کم مقدار میں اور محلل زیادہ مقدار میں پایا جانے والا ہوتا ہے۔ ایکویس کی شرط کیا ہو جاتی؟ پانی۔ جیسے چائے، آپ رکھیں ذہن میں، شربت، جوسز، خون کے اندر پانی ہوتا ہے، اور دودھ، لسی، شکنجبین، یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی۔ شربت میں سارے شربت آ جائیں گے، جوسز میں سارے جوسز آ جائیں گے، تو یہ ایکویس سولوشن ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو سولیوٹ اور سالوینٹ
تو اس میں کیا کہیں گے سولوشن دراصل ہوگا سلیوٹ اور سالوینٹ کو جب ہم اکٹھا کریں گے، سلیوٹ سے مراد ہمیں ذہن رکھنا ہے کم مقدار میں پائی جانے والی چیز، اور سالوینٹ زیادہ مقدار میں پائی جانے والی چیز، تو کیا بن جائے گا سولوشن۔ اب اس کے اندر تین چیزیں آ جاتی ہیں سولوشن کی تعریف، اور ساتھ ایک اور تعریف ہوموجینس مکسچر کی۔ ہوموجینس ہوگا جو چیزیں اپنی خصوصیات برقرار رکھیں، ملنے سے ہی دوسرے کے ساتھ، لیکن اپنی خصوصیات کو بھی برقرار رکھیں۔ مکسچر کیا ہوتا ہے کہ بے ترتیب چیزوں کو اکٹھا کرنا مکسچر ہوتا ہے۔ کمپاؤنڈ خاص ترتیب میں ہوتا ہے، اس کا دوسرا الٹ جو مکسچر ہوگا وہ بے ترتیب ہوگا، مطلب یہ کہ اس میں کوئی خاص ان کی نسبت نہیں ہوگی۔ اب جیسے کہ مٹی تھی، ہم نے اس کے اندر چونا ڈالا تو خاص ترتیب نہ کریں، اگر سیمنٹ ڈال دیں تو اس کی بھی خاص ترکیب نہ ہو، یعنی اتنی مقدار ہو اتنی، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا مکسچر۔ اگر ایک خاص ترتیب ہوگی تو وہ ہو جائے گا کمپاؤنڈ۔ ہوموجینس کیا ہوگا مکسچر، جس کے اندر جو چیزیں ملی تھیں، جتنی بھی اجزاء ملے تھے 2 3 4 5 جتنے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی خصوصیات اس کے اندر انہوں نے برقرار رکھی ہوئی ہیں۔ جیسے کہ کلفی ہے، آئس کریم ہے، دودھ ہے، شکنجبین ہے، اب رکھیں ذہن میں۔ تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں تو جو چیز ہم ڈالیں گے، نمک ڈالیں گے، چینی ڈالیں گے، لیمو ڈالیں گے، پانی ڈالیں گے، تمام چیزوں نے اپنی جو خصوصیات ہیں وہ برقرار رکھی ہوئی ہیں۔ تو سیلیوٹ بھی آ گیا، سالوینٹ بھی آ گیا، ایکس آپ کے ذہن میں آ گئی، ایکس پانی کے اندر جو ہوگا۔ اب اس کے آگے ہیں سیچوریٹڈ، ان سیچوریٹڈ اور سپر سیچوریٹڈ۔ یہ سیچوریشن سے ہی نکلا ہے۔ سیچوریشن ہوگی سیچوریٹ کہ یعنی اس کے اندر کنسنٹریشن، جو ہم چیز ڈال رہے ہیں، وہ جو چیز پہلے پڑی ہے وہ اپنے اندر اس چیز کو کتنا لے سکتی ہے۔ تو سیچوریٹڈ، ان سیچوریٹڈ، سپر سیچوریٹڈ، یہ تین ہیں۔ اس کو اردو میں کہیں گے سیچوریٹڈ کو سیر شدہ، سیر ہوتا ہے رج یعنی کہ بھرا ہوا، سیر حاصل کرنا، سیر کر کے کھانا، یعنی جتنا اس کی طلب ہے اتنا ہی کھا لینا۔ ان سیچوریٹڈ اگر بھوکا یعنی کہ غیر سیر شدہ۔ سپر سیچوریٹڈ یعنی انتہائی سیر شدہ، بہت زیادہ، جتنی مقدار اس کو ضرورت تھی اس سے بھی آگے چلے جانا۔ اب ہم اس کو سمپل مثال میں دیکھ لیتے ہیں۔ سیچوریٹڈ سولوشن کیا ہوگا، یعنی سیر شدہ۔ ایک بندے کو پانی پینا ہے، ہم اس کو عام مثال میں لے جاتے ہیں، اس کو 3 گلاس کی طلب ہے تو وہ 3 پی لیتا ہے تو وہ سیر شدہ ہو گیا۔ ان سیچوریٹڈ، اس کو 3 گلاس کی طلب تھی، اس نے 2 پیے تو وہ کیا ہے، ان سیچوریٹڈ ہے۔ سپر سیچوریٹڈ، اب اس کو 3 گلاس کی ضرورت تھی تو وہ تھوڑا سا ہارڈ ورک کر کے ادھر ادھر گھوم پھر کے وہ 3 کے بجائے 3.5 یا 4 پی لیتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا، سپر سیچوریٹڈ۔ اب ہم اس کو مزید اس میں ہم لے کے آتے ہیں کہ سیر شدہ سیچوریٹڈ خاص ٹمپریچر پر، ایک خاص ٹمپریچر، جیسے کہ جس ایریا میں آپ بیٹھے ہیں، جہاں بھی ہیں، وہ سردیاں گرمیاں، ان کے اندر ایک ٹمپریچر ہوتا ہے، اسے ہم خاص ہی کہیں گے۔ صبح کا کم ہوگا، جو وقت گزرے گا تو زیادہ ہو جائے گا، سردیوں میں آٹومیٹکلی اس کا الگ ہوتا ہے، رات کو الگ ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو ٹمپریچر ہے جسے ہم روم ٹمپریچر کہیں گے، اس میں جیسے پانی ہے یا کوئی بھی چیز ہے، مٹی ہے، چونا ہے، سیمنٹ ہے، بلڈ ہے، آئس کریم ہے، دودھ ہے، تو اس کے اندر جو چیز ہم ڈالیں گے، مثلا دودھ ہے تو اس کے اندر ہم چینی ڈال رہے ہیں، دودھ کا گلاس ہے جو 100 گرام دودھ ہے، اس کو ہم چینی ڈالیں گے، اس کو ہم ہلاتے جائیں گے، تو اس ٹمپریچر پر جو ہلتی جائے گی تو وہ جو چینی کی اجزاء ہیں وہ اس کے اندر حل ہوتے جائیں گے، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ مزید چینی اس دودھ کے اندر جو 100 گرام ہے نہیں حل ہوگی۔ جب نہیں حل ہوگی تو وہ جو مقام ہے، وہ جو ہم نے سولوشن تیار کی ہے، وہ کیا ہوگا، سیچوریٹڈ، سیر شدہ۔ اچھا، اگر وہی 100 گرام تھا تو اس کے اندر ہم نے چینی، وہ تو کم و بیش 20 فرض کرو گرام حل ہو گئی تھی، اس کے آگے 21 نہیں ہو رہی تھی۔ اگر ہم اس کی 20 ہو سکتی ہے تو ہم اس کو 20 سے نیچے آ جائیں، 19 18 17 گرام ڈالیں گے تو ابھی تک اس کی کچھ نہ کچھ تو گنجائش باقی رہے گی نا، تو وہ ہوگا ان سیچوریٹڈ، غیر سیر شدہ۔ اب ہم تیسری جو سچویشن ہے سپر سیچوریٹڈ یعنی انتہائی سیر شدہ، اس میں ہم کیا کریں گے، اس میں وہ جو 100 گرام دودھ تھا اس کے اندر اگر اس عام ٹمپریچر، روم ٹمپریچر پر، جو ہم اسے کہیں گے خاص ٹمپریچر جو ہوگا
ایک وقت میں چل رہا ہے، تو اس کے اندر ہم نے جب وہ اس کو ہلایا چینی کو یا نمک کو کسی چیز کو بھی، تو وہ 20 گرام ہی حل ہوئی. لیکن اب ہم نے اس کو تھوڑا سا کیا کیا، ٹمپریچر ہم نے عام اس طرح کرنا ہے کہ ہم نے اس کو گرم کر دینا ہے، اس کو تپائی پہ رکھ کر آگ پہ رکھ کے اسی چیز کو، اسی سولوشن کو تھوڑا سا گرم کریں گے. جو ہی گرم کریں گے تو اس کے اندر گنجائش بڑھ جائے گی، گرم کرنے سے ان کی کائنیٹک انرجی بڑھ جائے گی اور سپیس بڑھ جائے گی. وہ مزید اپنے اندر چیزوں کو، اجزاء کو حل کرنے کی ابیلٹی، کوئی بھی چیز ہوگی وہ بڑھا دے گی. جب بڑھائے گی، پانی ہوگا تو اس کے ملکی عنصر سے بہت دور ہو جائیں گے، تو مزید تو اب 20 کی بجائے 21 22 23 گرام اندر جو بھی چیز ہم ڈالیں گے، نمک ہے، چینی ہے، جو بھی، تو وہ حل ہو جائے گا. تو اسے ہم کہیں گے سیر شدہ، انتہائی سیر شدہ اور سپر سیچوریٹڈ. تو یہ اسے ہم کہیں گے کنسنٹریٹڈ سپر کو، جیسے کہ برائن. اور ان سیچوریٹڈ کو ہم ڈیلیوٹ کہیں گے. رکھنا ذہن میں، ڈیلیوٹ جب آئے گا تو ڈیلیوٹ میں کیا ہوگا، ڈیلیوٹ میں سیلیوٹ کی مقدار کم ہوگی. اور اسے کہیں گے ایکویلیبریم سیچوریٹڈ، یعنی اس کے اندر جتنا سیلیوٹ سالمنٹ تھا، اس سالمنٹ کے اندر جتنی کوالٹی یا ابیلٹی تھی اتنا ہی آپ نے سیلیوٹ ڈال دیا ہے. تو یہ تین. اب اس کو مزید ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سیلیوشن کا جو ہم نام رکھتے ہیں، یہ تو نہیں کئی ضرور، جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ پانی والے جتنی آپ رکھیں ذہن میں، شکنجی بھی رکھیں، دودھ رکھیں، برفی بھی اس میں ہے، مٹھائیں جتنی وہ بھی ساری اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، دھند ہے، مکھن ہے، رنگ ہیں، جتنے بھی پینٹس ہیں، بلڈ ہے. تو وہ سیلیوشن کو نام جو ہے نا وہ سولیوٹ کے نام پر، کس کے؟ سیلیوٹ، وہ جو کم مقدار میں تھا اس کے نام پر رکھا جائے گا، سیلیوٹ کے مقدار پر. سیلیوشن کی جو طبیعی حالت ہوگی وہ وہی ہوگی جو سالمنٹ ہوگی. جو سالمنٹ اس کے اندر ہوگا نا، جو زیادہ مقدار میں پانی ہے یا مٹی جو بھی ہے، تو سیلیوشن کی بھی طبیعی حالت وہی ہوگی جو دراصل اس میں زیادہ مقدار یعنی سالمنٹ کی ہے. یہ تینوں حالتوں میں آ جاتا ہے ٹھوس، مائع، گیس. تو ہم اس کو جب لکھیں گے، کیونکہ یہ ٹوٹل 3 ہے مادے کی حالتیں، ٹھوس، تو ٹھوس ٹھوس، ٹھوس مائع، مائع ٹھوس، گیس گیس، گیس مائع، گیس ٹھوس، مائع مائع، مائع ٹھوس اور مائع گیس. تو یہ ٹوٹل بن جائیں گے 9، یعنی 9 اس کی حالت بنے گی. اور اس کے بعد ہم مزید لیکچر آپ کو دیں گے. اللہ نگہبان ہمارے ساتھ رہے گا.